في موضع آخر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو اکیلا ہے، ساری کائنات کا تنہا پالنہار ہے. ہم تمام کی ساری عبادتوں کا تنہا مستحق بھی وہی ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، آج کا خطبہ میں ایک سوال سے شروع کرنے جا رہا ہوں. وہ سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں یا پوری دنیا کے شیطانوں نے آپ کی نسل کو، نیو جنریشن کو اور آپ کے بچوں کو بگاڑنے کے تقریباً سارے ہی انتظامات انہوں نے کر لیے ہیں. اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو، اپنے نیو جنریشن کو ان شیطانی حملوں سے، بگاڑ سے بچانے کے لیے حفاظتی انتظامات آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ سوال سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلا ایک نقطہ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. آج دیکھو، برائیوں کا ہر طرف ہماگیر طوفان ہے. یعنی بچے جب گھر سے نکلتے ہیں، باہر کی دنیا میں وہ دیکھتے ہیں تو وہاں برائیوں کا سیلاب بہ رہا ہے. ہر طرف برائیوں کے طرح طرح کے الگ الگ قسم کے نمونے ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ رہی باہر کی بات. بچہ گھر میں ہوتا ہے، محفوظ ہے. ٹی وی کے بڑے اسکرین پر یا موبائل کے چھوٹے اسکرین پر وہ تو تب جب وہ دیکھتا رہتا ہے، شیطانی حملوں کا شکار ہوتا رہتا ہے. شیطانی حملے اس کو اپنی گرفت میں لیتے رہتے ہیں. اچھا، بچہ پڑھنے کے لیے اسکول گیا تو ہاں محفوظ. تو آج کے دور کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو اسکول کو جانے کے بعد بھی وہاں پر الحاد اور لادینیت یعنی کہ ایتھزم اور سیکولرزم سے متاثر بہت ساری کتابیں وہ پڑھتا ہے، اور نتیجے میں اس کا ذہن بھی ان تمام باتوں سے متاثر بھی ہونے لگتا ہے. تو غیر شعوری طور پر ہمارے بچے اس قسم کے تمام شیطانی حملوں کا شکار وہ ہو رہے ہیں. اور ان کتابوں میں بھی کیا پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں، دینداری کی کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں. دینداری، مذہبیت، یہ سب یہ الگ قسم کی چیزیں ہیں، اس سے آج کے دور میں کوئی لینا دینا نہیں. ایسی باتیں ان کے ذہن کو متاثر کرنے لگ جاتی ہیں اور انہی چیزوں کا وہ سامنا بھی کرتا ہے سامنے اپنی زندگی میں. تو لہذا آہستہ آہستہ یہ چیزیں اس کے ایمان کو کھوکھلا کرتے ہوئے چلی جاتی. اور یہ کچھ حد تک منظم اور باقاعدہ ترتیب کے ساتھ فکری الغار ہے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں انٹلیکچل اٹیک کہتے ہیں. یہ واقعی معنی میں ہو رہا ہے ہماری نسل کے ساتھ. ہر طرف دین سے دور کرنے، اخلاق سے بگاڑ پیدا کرنے اور فطرت مسخ کرنے کا انتظام بڑے زوروں سے چل رہا ہے. یہ ایک فکری طوفان ہے جو ہر طرف وبا ہے. اچھا، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں سوال کے ذریعے سے کہ جب اس قسم کے فتنے ہر جگہ موجود ہیں، اس کا ایک متبادل نظام ہمارے سامنے کچھ ہے کیا؟ متبادل یعنی کہ ایک پیرالل سسٹم کچھ ہمارے پاس ہے کیا ہمیں معلوم بھی ہے؟ واقعی معنی میں ایک بہت بڑا پیرالل سسٹم، اس کا ایک متبادل نظام ہمارے پاس موجود ہے. ظاہر ہے ہم ہر وقت بچوں کی نگرانی 24/7 نہیں کر سکتے.
24 घंटे बच्चे बड़े होने तक अपनी निगाहों के सामने हम नहीं रख सकते। वो अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तजर्बात होते रहेंगे, स्कूल जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे, बाहर का माहौल देखेंगे, गली कुचों में जाएंगे, जो हम कभी दिखाना नहीं चाहते ऐसे मनाजिर उनके सामने आएंगे, ऐसी बातें उनके दिमाग को मुतासिर करते रहेंगी। उससे बचने के लिए क्या इंतजाम है हमारे पास? जैसे सर्दी का मौसम आया तो सर्दी से बचने के लिए गर्म स्वेटर का इंतजाम किया, हीटर का इंतजाम किया, मोटे बिछोने का इंतजाम किया। गर्मी आ रही है तो उसी के हिसाब से कपड़ों का इंतजाम करते हैं, एयर कूलर एसी का इंतजाम करते हैं, अलग अलग चीजों का इंतजाम हम बिल्कुल तरीके से करते हैं। लेकिन हमारे बच्चों की फिक्री ज़हनी सतह को जो कि खोखला बनाया जा रहा है, उससे इन शैतानी हमलों से बचाने के लिए हमारे पास क्या तदबीर है? तो लिहाजा एक बहुत बड़ा इंतजाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए किया है। इस बात पर हर बाप को, हर वालिदैन को और हर जिम्मेदार शख्स को इस पर सोचना जरूरी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा इसका एक इंतजाम, जैसे कि मैंने आपके सामने कहा, वो एक इंतजाम की बात मैं आपके सामने कह रहा हूं। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रब ने एक इंतजाम किया है, हमारे दीन ने एक इंतजाम, एक निजाम हमें दिया है। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन तरीका हमारे सामने बिछाया है, हमारे सामने मौजूद है। वो क्या है? वो निजाम जो हमारे रब ने दिया, हमारे दीन ने हमारे सामने पेश किया, हमारे आखिरी नबी ने हमारे सामने जो हमें अता किया, वो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की शक्ल में बेहतरीन किताब मौजूद है। सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम सरमाया हमारे पास है। और वैसे ही हमारे अहले इल्म ने पढ़े लिखे लोगों ने बहुत सारी दीनी किताबें उन्होंने लिखी हैं, इसी मकसद से कि लोग उन्हें पढ़ें, उन्हें पढ़ करके अपनी सीरत को संवारें, अपने किरदार को संभालें, अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें और बनाएं अपने आप को, और शैतानी हमलों से अपने आप को महफूज रखें। ये बहुत बड़ा इंतजाम है मेरे भाई, मेरे दोस्त, अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा अता करता ये इंतजाम है। लेकिन आज देखा जाए तो इसकी हकीकत क्या है? अफसोसनाक हकीकत है, रियलिटी क्या है? इससे फायदा बिल्कुल भी हम लोग नहीं उठा रहे, बिल्कुल भी नहीं उठा रहे। हम और हमारे बच्चे इस अजीम इंतजाम से, इतने बड़े इंतजाम से कितना फायदा उठा रहे हैं? सादा लफ्जों में अगर कहा जाए तो हम और हमारे बच्चे दीनी किताबें कितना पढ़ते हैं, कुरान की कितनी समझ हमारे पास है, हदीस की 4 किताबों के नाम हमें नहीं मालूम, दीन की चंद किताबों के नाम तक हमें नहीं मालूम। किताबें हमने क्या पढ़ा है, दीन से कहां हमने जोड़ा है? तो लिहाजा पूछ लिया जाए किसी भी शख्स से, किसी भी इंसान से कि ये बच्चा आपका माशाअल्लाह प्राइमरी से सेकेंडरी को आ गया, फिर वहां से हाई स्कूल को आया, फिर आगे बढ़ा, ग्रेजुएशन सब कुछ कर लिया, अच्छा कमा रहा है, क्या कमा रहा है? 2, 2.5 लाख 3 लाख मंथली सैलरी है, अच्छी जिंदगी है, 1.5-2 लाख कम से कम कमा रहा है, जिंदगी अच्छी चल रही है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अल्लाह के लिए आप अपने इसी बच्चे को सवाल करो, क्या तुम्हारे बच्चे ने इतना सब कुछ कर लिया? एक 10 पेजेस की कोई दीनी किताब उसने पढ़ा है? कोई 16-32 सफ़ों की कोई दीनी किताब उसने पढ़ा है? जीरो है, कोई जवाब हमारे पास नहीं। इल्ला मन रहिम रब्बी, जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। 1000 में से 2 निकल गए तो बहुत बड़ी बात है। आप में से कोई कहेंगे लाख में से 10 निकलना मुश्किल है। ये आज हमारी हालत है, पढ़ने को लेकर के आज हमारी इतनी ज्यादा बुरी हालत है, इतनी खराब हालत है। तो लिहाजा आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें? फिर भी दीनदारी का हम दावा करते हैं, दीन से मोहब्बत का हम दावा करते हैं, दीन से जुड़े रहने की बात हम और आप करते हैं। इस सिलसिले में अपना खुद का एहतसाब करें। खुद एहतसाब यानी कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ये जरूरी है कि हम अपनी करें। तो लिहाजा अब मैंने कहा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी, ये कैसा करना, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं आज के इस खुतबे जुमा में, आप सीख करके जाएं। समझदार आदमी को, जो अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी औलाद को लेकर के, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के जिसके अंदर एहसास है, हसासियत है, वो इन बातों को लेकर के बहुत तवज्जो से इन बातों को समझेगा, अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करेगा। वरना तो आए बैठे तो झपके मारे चले गए,
اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، زندگی ہی کٹتی رہے گی۔ خود احتسابی یعنی کہ میں نے کہا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے کچھ بنیادی سوالات ہیں، میں بڑے بڑے سوالوں میں الجھاتا نہیں، 3 بنیادی سوالات آپ کے سامنے کروں گا، آپ اپنے آپ سے ان سوالات کو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال، کیا آپ کے گھر میں دینی کتابیں ہیں؟ سب سے پہلا سوال ہے، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میرے گھر میں دینی کتابیں ہیں جو آپ پڑھیں اور آپ کے بچے بھی پڑھیں؟ تو جواب کیا ملے گا؟ بچوں کی پڑھی جانے والی دینی کتابوں کا کچھ علم بھی ہے۔ یہ کتاب بچوں کو پڑھنا ہم کو وہ معلوم بھی نہیں ہے، ہم لوگوں کو کبھی سوچا بھی نہیں اس اینگل سے کہ گھر میں کوئی دینی کتاب بھی ہو۔ بچہ بڑھنے لگا، اس کو سائیکل سے موٹر سائیکل، اس کو اور بھی بہترین 2-2.5 لاکھ کی گاڑی دلانا، وہ بھی انتظام، موبائل کون سا 1.5-2 لاکھ کا، وہ بھی انتظام، ایک دینی 10 صفحوں کی دینی کتاب کبھی نہیں دلایا، کبھی اس نے سوال بھی نہیں کیا، کبھی ایسا باپ بننے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی، اس کے دماغ میں یہ باتیں آئی بھی نہیں۔ آج اللہ نے اس خطبہ جمعہ کے ذریعے سے انتظام کیا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس ناحیے سے ہمیں سوچنے اور ایک فکرہ ہمیں مل رہا ہے۔ تو لہذا آپ کے سامنے بتانا یہ ہے کہ کیا میرے گھر میں دینی کتابوں کی لائبریری ہے، یا کم سے کم ایک چھوٹی سی الماری تو ہے۔ اگر کتابیں ہی نہیں ہیں تو بچے کیا پڑھیں گے، خود کیا پڑھیں گے؟ یہ پہلا سوال ہے جو اپنے آپ سے کرنا پڑے گا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، خود احتسابی کا۔ دوسرا سوال جو اپنے آپ سے مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا بچے آپ کو دینی کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ بڑا گہرا سوال ہے میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، اب دونوں سے بھی ہے، والدین سے، کیا بچے مجھے دینی کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ آپ کی زندگی بچوں کے لیے نمونہ ہے، آپ کی لائف آپ کے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، تو لہذا کیا رول ماڈل آپ اپنے بچوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اگر آپ حد سے زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں تو گھر میں بچے بھی موبائل یوز کریں گے۔ اگر باپ میں چچا کے پاس بیڑی سگریٹ پھونکنے کی عادت ہے تو بچوں میں اثرات 100% وہ منتقل ہوں گے، چھپ چھپا کر کے وہ بھی ایک کش ایک دم مارنے کی کوشش کرے گا۔ تو یعنی کہ اگر گھر میں قرآن پڑھنے کا مزاج ہے تو بچے قرآن پڑھیں گے، اگر گھر میں دینی کتابیں پڑھنے کا مزاج ہے تو ضرور بچے بھی دینی کتابیں پڑھیں گے۔ جس گھر میں نیوز پیپر ڈیلی آتا ہے نا، نہ بھی پڑھے تو نہ چاہتے ہوئے بھی جو بیٹھ کر کے صوفے پر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو کیا ہے، پورا نہ پڑھیں گے تو کم سے کم ہیڈنگ تو دیکھنے کی عادت بن جاتی ہے ان کی۔ کیوں؟ گھر میں ماحول پڑھنے کا ہے، وہ پڑھیں گے ضرور۔ گھر میں ماحول موبائل گھورنے کا ہے، وہ گھوریں گے ضرور۔ گھر میں ماحول بیڑی سگریٹ کا ہے تو وہ پیئیں گے ضرور۔ گھر میں ماحول لڑائی جھگڑے کا ہے تو وہ کریں گے ضرور۔ جیسا ماحول ہم پرووائڈ کرتے ہیں، کیوں وہی چیزیں دیکھ کر کے بچے پروان چڑھتے ہیں، بچوں کے اندر وہی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں جو اپنے گھر میں ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دینی کتابیں شوق سے پڑھنے کی عادت ہے تو بچے وہی چیزیں دیکھ کر کے وہ سیکھتے ہیں۔ تو لہذا آپ ٹھیک ہے، آپ آفس کو جاتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ بزنس کو جاتے ہیں، آپ بزی رہتے ہیں، بالکل ہر حال میں آپ رہیے، لیکن آپ کو گھر کو بھی آنا پڑے گا نا، گھر میں تو بھی رہنا پڑے گا۔ گھر میں رہتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کیا کرتے ہوئے آپ کے بچے زیادہ دیکھ رہے ہیں؟ بیوی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہوئے، اس کی ماں کو مارتے پیٹتے ہوئے، یا اوروں کے ساتھ خاندان قبیلے والوں کی برائی کرتے ہوئے، یا دوستوں کے ساتھ شوق اور عیش پرستی کرتے ہوئے، یا بس موبائل میں گھس کر کے موبائل گیم یہ ادھر ادھر کی بکواس کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے آپ کا بچہ دیکھ کر کے آپ کو بڑا ہو رہا ہے؟ یہ اب ضرور ہے کہ اللہ نے آپ کو ماں باپ کو رول ماڈل بنایا آپ کے بچوں کے لیے، تو لہذا بچے نقل کرتے ہیں، بچے کاپی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا روزانہ معمول ڈیلی روٹین میں کچھ کتابیں پڑھنے کا مزاج ہے کیا، جس کو دیکھ کر کے بچے سیکھیں، جس کو دیکھ کر کے ان کے اندر بھی یہ چیز ڈیولپ ہو؟ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو کرنا ہے اپنے آپ سے، کیا بچے شوق سے پڑھتے ہیں؟ دوسرے اور تیسرے میں بڑا فرق ہے، یہ بچوں کے تعلق سے۔ کیا بچے شوق سے پڑھتے ہیں؟ یہاں پر مجھے سمجھانا یہ ہے، گھر میں کتابیں بھی ہیں، آپ خود پڑھتے بھی ہیں، تو کیا آپ کے بچے بھی شوق سے ان کتابوں کو پڑھتے ہیں؟ یہ مجھے بتانا یہ ہے کہ اگر ان تینوں سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو الحمدللہ قدر اطمینان ہے، اور اگر ان تینوں سوالوں کا جواب نہ میں ہے، مجھے یقین ہے کہ ہم سب کا سب
اتنی مسجد کے سارے لوگوں میں صرف سوائے ایک کا دکا کوئی ایک دو آدمی نکلیں گے جو ہاں میں جواب ہو سکتا ہے. یہاں کی بات نہیں ہے، میں آج کے دور کی پوری بات بتا رہا ہوں. جو لہذا اگر نہ میں ہے تو یاد رکھو یہ شدید قسم کی کوتاہی ہے جس میں ہم اور آپ مبتلا ہیں، جس کا خمیازہ بہت خطرناک طریقے سے بھگتنا پڑے گا، جو آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، خود کے سلسلے میں بھی اور اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی. حاضرین، یہ 3 سوالات اپنے آپ سے کر کے دیکھو. اچھا، اب کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا نہیں ہم الحمدللہ بچے کو شام کے مدرسے کو بھیجتے ہیں، یا گھر میں مولوی صاحب آتے ہیں، بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ اسلامک اسکول میں میں نے اپنے بچوں کو ڈالا ہے. تو یہ آپ کا جواب ہو سکتا ہے. میں یہاں پر بھی تھوڑا بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ مکاتب جو بچے شام میں یا کبھی بھی صبح میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، وہاں پر کیا بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، بس کچھ دعائیں یاد کروا دی جاتی ہیں. تو اگر کوئی بچہ کہ میرا بچہ 7 دور کیا ہے، میرا بچہ 15 دور کیا ہے، ایک مرتبہ ایک لفظ کا معنی کبھی دیکھا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے مجھے اس کو معلوم ہے، خود کو نہیں معلوم تھا بچے کو کیا معلوم ہوگا. مکاتب کا یہ نظام نہیں ہے کہ وہاں پر ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے، یہ نہیں ہے، آپ اس پر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے. ہاں، آپ کہیں گے نہیں میرا بچہ اسلامک اسکول کو جا رہا ہے. بہت سارے اسکول، سیکولر اسکولوں کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامک اسکول جس کو کہتے ہیں نا ہم اور آپ، تو اسلامی تعلیم دینے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ لوگ. تو کیا واقعی معنی میں ہمارا بچہ، جو بچہ اسلامک اسکول میں آپ بتاؤ 10 سے 12 سال پڑھا ہے، اس بچے کو بلا کر کے آپ سوال کرو بیٹا سیرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر آپ نے اپنے اسکول میں کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کون بچہ جواب دے گا ہاں میں. ایک تو لائبریری نہیں ہوتی، اگر ہے بھی تو اسلامی دینی کتابیں وہاں پر نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر پڑھانے کا انتظام نہیں ہوتا. 10-12 سال بچہ زندگی گزارا تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس پر فوکس نہیں دیا گیا. تو یہاں پر ماں باپ کو، والدین کو بہت ہی زیادہ ہوش کے ناخن لینا ہے. والدین کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھنے والا بنانے کا حد سے زیادہ دھیان دیں. ایک صاحب بولتے ہیں کہ نہیں وہ بھی نہیں، گھر کو مولوی صاحب کو بلا، تمہیں معلوم کیا ہمارے گھر کو آ کر کے پڑھا کے. بھائی گھر کو آئیں گے تو قرآن پڑھنا سکھائیں گے بس، وہ آپ کے بچے کو ریڈر نہیں بنائیں گے. دینی کتابیں خود بیٹھ کر کے مطالعہ کرے، وہ بیٹھ کے اسٹڈی کرے، خود پڑھے، ایسا نہیں بنا سکتے. وہ آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ آ کر کے جانے والے کیا بنا دیں گے آپ کے بچے کو؟ والدین کی ذمہ داری ہے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے اولاد کو پڑھنے والا بنائے. اب ایک سوال ہے، تو پھر دینی ذہن کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ دینی ذہن کیسے ہم بنا سکتے ہیں، ہم اپنا بھی اور اپنے اولاد کا بھی؟ اس پر میں یہ بتا دیتا ہوں، یاد رکھو دینی ذہن ایک دن میں نہیں بنتا، ایک دن میں ہرگز نہیں بنتا. اور پھر صرف کبھی ہم بیٹھ کر کے سن لیے، جمعہ کا خطبہ ہم سنتے ہیں نا، آدھا خطبے کو آ کر کے آدھا خطبہ سن لیے. ہمیں کبھی بھی گئے تو ماشاءاللہ 12 منٹ مل گیا حضرت، ہم نا 12 منٹ کا خطبہ سن لیے. لاسٹ میں حضرت فل جوش میں گرم میں بول رہے تھے، وہ سن کر کے آ گئے. اسکرال کرتے کرتے درمیان میں خطبہ آ گیا، وہ سن ہو گیا. کیا بنے گی؟ اس سننے سے بھی دینی ذہن نہیں بنتا. یاد رکھو وہ مزہ کا بول رہے تو مزے کے لیے آپ سنیں گے بس، ورنہ تو کوئی بکواس بھی کرتا رہے گا نا، وہ بکواس بھی ہم بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ بشاؤ وہ الگ چیزیں. تو وہاں سے سننے سے بھی ہمارا دینی مزاج بالکل بھی نہیں بنتا، بلکہ بنتا کیسے ہے؟ بار بار کثرت سے وافر مقدار میں زیادہ سے زیادہ دینی کتابیں پڑھنے سے دینی ذہن بنتا ہے. اس کے علاوہ دینی ذہن بننا بہت مشکل ہے. تو لہذا جیسے کہ میں کہہ رہا تھا، ماں باپ خود اس کی ذمہ داری دیں. اب یہاں پر کچھ عملی اقدامات میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. 3 عملی اقدامات، یعنی کہ پریکٹیکل ایکشن پلان کیا ہے ہمارے لیے. 3 باتیں میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا، اس کو سنیں اور سیکھیں آج ہی سے، ابھی سے پلان بنا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہوئے بیٹھے. اللہ اب تک جو کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما. آج کے بعد سے انشاءاللہ میں ضرور اس پر ایکشن میں ضرور لوں گا انشاءاللہ. یہ سوچ اپنی بنا کر کے اب یہاں سے اٹھے، ہمارے راستے انشاءاللہ ہموار ہوں گے. 3 باتیں. پہلی بات، پہلا قدم جو ہمیں اٹھانا ہے، پہلی بات میں 3 سٹیپ ہیں. پہلی بات میں 3 سٹیپ کیا ہے؟ یعنی کہ 3 درجوں پر مشتمل ہمارے پاس لائبریری ہو. ہمارے گھر کے اندر 3 درجوں پر مشتمل لائبریری ہو، ضرور سے ہونا ہے. کپڑے جتنے پہنتے ہی نہیں اتنی الماریاں، 25 40 70 جوڑے 100 جوڑے اتنے بنا کر کے رکھتے ہیں. اس کے لیے بھی سپیس بن جاتا ہے نہیں ہے؟ گھر کو جا رہے ہیں تو کبرڈ ہونا، وارڈروبس ہونا، ایسا گھر ہونا، سب انتظام کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ ایک ایسی چھوٹی سی الماری تو رکھوں 3 سٹیپس میں ہو، جہاں پر بچوں کے لیے کتابیں ہوں، میرے لیے کتابیں ہوں، دینی کتابیں وہاں پر. وہ سوال دماغ میں ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. گھر بنا رہے ہیں تو ہر چیز کا انتظام ہے. میں مسجد کو جانے کے لیے اذان ہوتے ہی اگر میں نکلنا ہے، گھر میں کوئی مہمان بھی ہے تو کسی کو ڈسٹرب کرے بغیر میں وضو بنا کر کے نکلو، میرے گھر کا وضو خانہ ادھر ہو. کبھی سوچا؟
گھر میں میرا وضو خانہ بھی ہو, کبھی ہم نے دماغ میں ہی نہیں آتا. اللہ من رحم ربی. ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارا معاشرہ اس سے دور ہوتا جا رہا ہے, دور ہوتا جا رہا ہے. تو لہذا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو آج کا خطبہ ایک بوجھ بھی لگے, یا کہ بول رہے ہیں ہم نا ہمارے سے بہت دور ہے, یہ ہم نا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. ایسی ہے آج ہماری امت مسلمہ, ایسا ہے ان کا حال, اللہ معاف فرمائے. تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں. تو 3 اقدامات میں سے سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ 3 درجوں پر مشتمل ایک لائبریری ہو. وہ کیوں 3 درجوں پر؟ پہلا درجہ اس میں کیا ہونا ہے کہ 10 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے کچھ کتابیں ہوں. 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے کچھ کتابیں ہوں. کیسی کتابیں ہوں؟ آسان کتابیں, دلچسپ کتابیں, کہانیوں کی کتابیں ہوں, اخلاق سکھانے والی کتابیں ہوں. جیسے کہ انبیاء کے قصوں پر, آدم علیہ السلام کی کہانی کے قصہ واقعیت کے طور پر, اور دوسرے نبیوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتابیں, کہانیوں کی شکل میں انبیاء کے واقعات بچوں کو پڑھنے والے ہوں, صحابہ کے واقعات ہوں, سادہ اور ایک دم دل نشین انداز میں بچے اس کو پڑھے. تو اس کے لیے آپ اگر چاہیں تو, دیکھنا چاہیں تو, ایک اچھی جگہ سے تجویز آپ کو کروں تو دارالسلام سے چھپنے والی کتابیں ہیں, یا بچوں کے لیے اور دلچسپ اٹریکشن بھی ہو تو گڈ ورڈ سے چھپنے والی کتابیں ہیں. اب وہاں سے دیکھ کر کے معلومات کر کے, اب یہیں پر ہمارے پاس ایچ بی آر میں ہی الحمدللہ مکتبہ موجود ہے, تھوڑا سا سامنے جائیں گے تو وہاں مل جائے گا آپ کو, جا کر کے آسانی سے آپ خرید سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, پوچھیں گے وہ خود آپ کو ریفر کریں گے, یہ کتاب اس عمر کے بچوں کے لیے آپ لو, 10 کتابیں کم سے کم وہ بتا دیں گے. میں بتا رہا ہوں تو ہمارے گھر میں بچوں کا پہلا جو درجہ بتا رہا ہوں اس میں کم سے کم نہ بولے تو بھی 50 سے 70 کتابیں ہونا ہے جو بچہ اس کو پڑھے. اور دوسرا درجہ کیا ہونا ہے؟ تو دوسرا جو ہونا ہے 10 سال کے بعد سے 18 سال کی عمر کے بچوں کے لیے, وہاں پر تھوڑا سا سنجیدہ کتابیں ہوں, وہاں پر تھوڑا سنجیدہ بکس ہوں, فکری کتابیں ہوں, سیرت کی آسان کتابیں ہوں, صحابہ کے واقعات پر مشتمل کتابیں ہوں. تو لہذا جسے الرحیق المختوم ہے, تھوڑا سا موٹی اور ہیوی ہے, بچے پڑھنے تک سال لگ جائے گا, مشکل لگے گی, تو اس کا خلاصے کی شکل میں کتاب موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے, تو لہذا اس کو پڑھانے کی کوشش کریں, یہ ہم کر سکتے ہیں. تو اور تیسرا جو ہے نا, تیسرا درجہ ہے بڑوں کے لیے, ہمارے اپنے لیے بھی بڑوں کے لیے کیا ہے, تو تھوڑا معیاری کتابیں ہوں, حدیث کی کتابیں ہوں, تفسیر کی کتابیں ہوں, اخلاقیات پر مبنی کتابیں ہوں, جس کو ہم پڑھنے کے بعد اپنے اولاد کے سامنے جس کا تذکرہ کریں. یہ پہلا قدم, اس کے 3 سٹیپ ہو گئے. دوسرا قدم کیا اٹھانا ہے, وہ یہ ہے کہ خود پڑھنا شروع کریں گے. گھر میں عادت ڈالنے کے لیے خود پڑھنا شروع کریں گے, خود کو ایک لیونگ ایگزامپل بنائیں گے, ایک زندہ مثال اپنے بنا کر کے انشاءاللہ اپنے اولاد کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور تیسرا قدم جو ہمیں اور آپ کو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھنا, یہ بہت ضروری ہے. توجہ سے, بہت توجہ سے اس کو سنیں, ہو سکے تو لکھ کر کے رکھ لو, اس بات نوٹ کر لو, ابھی نہیں دماغ میں بٹھا لو ان باتوں کو. وہ کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑا سا وقت نکالے, خود بیٹھ کر کے پڑھیں. کچھ فکرمند والدین کیا کرتے ہیں کہ کتابیں لا کر کے بچوں کو دیتے ہیں. کچھ فکرمند والدین سن لیے خطبے میں بھی کیا کہ بولے حضرت چلو جا کر کے کچھ لا کر کے دے دیں گے, لا کر کے دے دیے. اچھا, یہ پہلا. کچھ اور زیادہ فکرمند ہے تو کیا کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, لا کو رکھی نہیں کیا کتابیں, کبھی دیکھتے نہیں, کبھی پڑھتے نہیں, کیا کبھی تمہارا یہ نہیں ہے کیا, غصہ بھی کرتے, کبھی اٹھائے تو تھپڑ بھی لگا. نہیں, یہ طریقہ ہے کیا؟ وہ کیسے پڑھے گا؟ اس کی عادت نہیں ہے, اس کا مزاج نہیں ہے, اس کو ہوتا ہی نہیں ہے کتاب دیکھنے کے لیے, تو کیسے پڑھے گا؟ وہ اپنے باپ کو آج تک بیٹھ کر کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, تو وہ کیسے پڑھنے کے لیے جھکے گا؟ پاسبل نہیں ہے اس کے لیے, مشکل لگے گا اس کو. تو لہذا پہاڑ پر چڑھنا اس کو آسان لگے گا, بیٹھ کر کے کتاب پڑھنا اس کو تکلیف دہ لگے گا. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے, تو سب سے پہلے مزاج بنانا ہے. والدین کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے, میں بتا رہا ہوں کم سے کم 20 منٹ, اللہ نے دن اور رات کے 24 گھنٹے ہم کو دیے ہیں نا, اس میں ڈیلی کوالٹی ٹائم, ایسا کہ آئے بیٹھے ہاں چلو ایسا نہیں, کوالٹی ٹائم جو آپ کا ہو وہ 20 منٹ کم سے کم آپ اپنے بچوں کے لیے نکالیں. موبائل بند کر کے دوسرے کمرے میں رکھ دیں, موبائل بند کر کے دوسرے کمرے میں رکھ دیں, کسی سے بات نہیں کرنا, کسی مسئلے میں الجھنا نہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف کی بھی باتیں نہیں ہونا, یہاں تک کہ دوسری آوازیں بھی نہیں آنا, ایک دم اچھا ماحول بنا کر کے بیٹھ کر کے بچے کو حکم کریں گے بیٹا آپ زور سے پڑھو, ہم سنیں گے. وہ زور سے پڑھے گا, آپ بیٹھ کر کے سنیں گے, سن رہے ہیں, سنانے کے لیے وہ زور سے پڑھنے کی عادت اس
کے اندر پیدا ہوگی، اور غلطی کرے گا تو اصلاح کرے، اور پھر اس کے بعد سوالات پیدا ہوں گے، سوال کرے گا، آتا ہے تو جواب دے، ورنہ علماء سے آ کر کے ملاقات کرے، سوال کے جوابات لے، اور انشاءاللہ یہاں سے ایک سلسلہ ہمارا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو لہذا، اور اگر بچہ کتاب ختم کر لیا، پوری بک مکمل ہو گئی، تو اس کی ایج گروپ کے حساب سے آپ کیا کرنا، کتاب ختم ہو گئی، کوئی چاکلیٹ لا کر کے دے دیے، کوئی تحفہ اس کو دے دیے، کہیں کو آئس کریم لا کر کے دے دیے، کہیں گھومنے کے لیے لے کر کے چلے گئے، تو یہ نظام اگر آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے اس کی عادت بنے گی، اور جو بچہ پڑھنا شروع کر لے گا نا، نتیجہ کیا ہوگا، 1-2 منٹ لے کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، نتیجہ رزلٹ کیا ہوگا اس کا میں بتاتا ہوں، آپ لکھ کر کے رکھ لو۔ انشاءاللہ اگر یہ انتظام آپ نے شروع کر لیا نا، 3 مہینے میں ایک دم ڈیفرنٹ آپ نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اس کے اخلاق میں تبدیلی آئے گی، اس کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، اس کے دینی مزاج میں تبدیلی آئے گی، اتنا ہی نہیں بلکہ پڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، دینی مزاج بھی آئے گا، اور بچے کی اسکول کی پرفارمنس بھی اچھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ ریڈر بن گیا نا، پڑھنے کی عادت اس کو پیدا ہو گئی، ہر سبجیکٹ میں وہ پڑھنے والا بنے گا۔ ریڈر بنانا سب سے بڑی بات ہے، ہم لوگ ریڈر نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، پڑھنا ہم کو ہوتا ہی نہیں ہے، تو کہاں سے عادت ڈیولپ ہوگی؟ تو بچے کو ریڈر بناؤ، جب وہ ریڈر بنے گا، اپنے اخلاق بھی سدھارے گا، دینی مزاج بھی ڈیولپ ہوگا، اسکول کی تعلیمات بھی اس کی اچھی ہو جائیں گی، فوکس اس کے اندر آئے گا، رزلٹ بھی اچھے سے اچھا بننا شروع ہو جائے گا۔ یہ 3 مہینے کے اندر آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ اس کے لیے انیشیل لیول جو میں نے آپ کو بتایا وہاں سے آپ اس کا کام شروع کریں گے۔ تو لہذا یہ کچھ باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں، جیسے کہ شروعات کہاں سے کرنا ہے، دھیرے دھیرے جاتے جاتے کہاں تک جانا ہے، چھوٹے موٹے کہانیوں کی کتابوں سے، اخلاق سے، انبیاء کی قصے کہانیوں سے، اخلاق کی کتابوں سے، وہاں سے ہم نے شروع کیا، جاتے جاتے انشاءاللہ سیرت، صحابہ کی زندگیاں، اور پھر حدیث اور تفسیر کی کتابوں تک بچہ پہنچے گا، ہم خود بھی پہنچیں گے، یہ مرحلہ ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ آج کا خطبہ جمعہ ایک تلخ حقیقت، ایک ریالٹی بتاتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں، وہ یہی تلخ حقیقت اور کڑوی سچائی ہے، ایسے لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ جو دین سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور کیا ہے، سماج میں اصلاح کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کے بچے بھی بڑے ہو گئے، سارے تعلیمی مراحل بھی ماشاءاللہ پار کر لیے، اینڈنگ تک بھی پہنچ گئے، پورا سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک چھوٹی سی دینی کتاب بھی اگر انہوں نے نہیں پڑھی ہے تو فائدہ کیا ہے اسی زندگی کا جو اللہ نے عطا کیا ہے؟ سب کچھ پڑھا ہے، یہ سب کچھ پڑھا ہے، چھوٹی سی 10 صفحے کی دینی کتاب بھی خود سے بچہ نہیں پڑھا ہے، ایسا اگر ہم نے اپنے بچوں کا مزاج بنایا ہے تو بہت افسوس کا مقام ہے، یہ ریالٹی ہے، ایسا ہی ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے۔ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک عملی نمونہ ہے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی آئے کون سے معاشرے میں؟ سب کے سب ان پڑھ تھے، پڑھنے والے لوگوں کو آٹے میں نمک کی طرح گنے چنے لوگ انگلیوں پر، فلانے محلے میں فلانے قبیلے میں وہ پڑھا لکھا ہے اس کو بلاؤ، ایسا ہوتا تھا۔ تو لیکن جیسے ہی رسول اللہ آئے، 23 ایئرز کا جو مرحلہ گزرا آپ نے دیکھا نا، پوری قوم ساری دنیا کو پڑھانے کے لیے نکل گئی، اور تعلیم یافتہ بنانے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا انتظامات کیے۔ آپ جانتے ہیں نا، پہلی جب ہوئی جنگ بدر، میں نے جب سیرت کا سلسلہ آپ کے سامنے دے رہا تھا نا، سیرت کی جو خطبے لگاتار چل رہے تھے آپ کے سامنے، 42 خطبے ہوئے تھے تقریباً، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جو کفار مشرکین اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے دشمن لوگ آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کو چھوڑنا، آزاد کر دینے کا ایک شرط رکھا۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم میں سے ان پڑھ لوگ ہیں، ہم کو کسی کو پڑھنا نہیں آتا، تم میں سے جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ یہاں لکھنا پڑھنا سکھا دو، وہ ہم اس کو آزاد کر دیں گے، کوئی 1 روپیہ ہم نہیں لیں گے۔ اس لیول تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تعلیم کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے۔ سب سے پہلی آیت کیا نازل ہوئی قرآن کی، جو خطبے کے شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق علم الانسان ما لم يعلم، لکھنا اور پڑھنا یہ دونوں بہت ضروری ہے۔ پڑھنے کی عادت بنانے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا، آج کے شیطانی فتنوں سے اپنی اولاد کو بچانا ہے تو کیا کیا کرنا ہوگا، تفصیل سے میں نے بتایا ہے، اشارتاً ہی صحیح 3 خطبے جمعہ اس پر دے سکتے تھے، لپیٹ کر کے میں نے ایک ہی خطبے میں نے پوری باتیں سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو ہر اچھے اور نیک کام میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے برے حالات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرف امن و امان کا بول بالا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم رب حلیم۔